بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بہت سے مواقع پہ تھکا دیتی ہے، اور نہ صرف تھکاتی ہے بلکہ رلا دیتی ہے۔ ایسی ایسی تکلیفیں، ایسی ایسی اذیتیں جو برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ انسان صبر کرنا بھی چاہے تو بھی کتنا صبر کر جائے، بالآخر انسان تھکنے لگتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے، اس کی ہمت، اس کے حوصلے جواب دینے لگتے ہیں۔ وہ پھر راہ فرار تلاشتا ہے، ایسے کونے، ایسی جگہیں، ایسے افراد کو تلاشتا ہے کہ جہاں اسے دو پل کا کوئی سکون کے لمحات میسر آ سکیں، اسے چند لمحے ایسے مل سکیں کہ جن میں وہ اپنی ان ساری پریشانیوں سے باہر نکل کر کچھ سوچ سکیں۔ اور پھر انسان بے صبرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہوتا ہے تو وہاں پھر بے صبرا ہو کر حرام کی طرف چلا جاتا ہے، گھر میں بے سکونی کا شکار ہوتا ہے تو بے صبرا ہو کر گھر والوں پر ظلم پر اتر آتا ہے۔ باہر لوگوں کی اگر کسی وجہ سے بے صبری کا شکار ہوا اور اتنی تکلیفیں پہنچی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا تو انسان پھر باہر لوگوں پر ظلم و ستم اور بدلے کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کی اس کیفیت سے واقف ہیں۔ حضور نے 14 صدیاں پہلے آپ علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کیا صبر کنز من کنوز الجنہ، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب ہمت جواب دینے لگے تو یاد کر لیجئے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب حوصلہ ٹوٹنے لگے تو رسول اللہ کے اس فرمان کو یاد کر لیجئے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب دل کسی پر بدلے میں ظلم پر آمادہ ہونے لگے تو حضور کے اس فرمان کو دیکھ لیجئے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب دل آمادہ ہونے لگے اس بات پر کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاؤں، اور دل آپ کو ابھارنے لگے، شیطان جکڑنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی بنتی ہے، کہ اب حالات سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو وہاں حضور کے اس فرمان کو یاد کر لیجئے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور صبر کیجئے اور پھر دیکھیے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ باقی سب کے ساتھ دنیا کھڑی ہونے کو تیار ہے، لیکن صبر کرنے والا ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بذات خود کھڑا ہونے کو تیار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔